آج کل اسلام آباد میں درختوں کو ٹیگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور CDA ایک ادارے کے ساتھ مل کر ان درختوں کو ٹیگ کر رہا ہے۔ سیو دا ٹری کی طرف سے ایک مشورہ ہے اور یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، لیکن ایک مشورہ یہ ہے اگر پہلے مرحلے میں اسلام آباد میں جتنے بھی قدیم درخت ہیں اور خاص طور پر ایسے درخت جو کہ اسلام آباد بننے سے پہلے کے جو گاؤں تھے ان میں موجود ہیں، ان درختوں کو ٹیگ کیا جائے، خصوصاً بورڈ کے اور یعنی کہ برگد، پیپل اور دیگر ایسے جو جنگلی زیتون کے درخت اور اس کے علاوہ جو ہمارے مقامی درخت ہیں ان کو اگر ٹیگ کرنے کا پہلے اس سلسلے میں مرحلہ طے کیا جائے، کیونکہ ایسے بے شمار درخت جو ماگلا ہلز کے اندر اور دیگر علاقوں میں موجود ہیں ان درختوں کو پہلے مرحلے میں ٹیگ کیا جائے۔ شاہ آدتہ میں بے شمار قدیم پرانے درخت موجود ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی قدیم دیہات ہیں سید پور سمیت ارد گرد کے جو دیہات ہیں اسلام آباد کے 55 کلومیٹر کے ایریا میں اور ماگلا ہلز میں اور اس کے علاوہ جتنے علاقے ہیں اسلام آباد میں وہاں پر درختوں کو ٹیگ کیا جائے تاکہ ان درختوں کو ہم حفاظت سے رکھ سکیں۔ اس کے بعد اسلام آباد جب بنایا گیا 60 کی دہائی میں، اس وقت خاص طور پہ جو F6 سیکٹر، F7، G5 اور یہ علاقے ہیں، یہاں پر اگر آپ کبھی جائیں تو آپ کو بڑے بڑے درخت نظر آتے ہیں جو کہ اسلام آباد کی ارلی پلانٹیشن تھی، اور جب اسلام آباد کا ماسٹر پلان بنایا گیا تو ان درختوں کو لگایا گیا۔ اب یہ درخت 70-80 سال کے یہ درخت بن چکے ہیں اور کئی درخت ایسے ہیں جو 60-50 سال کے ہیں۔ ان درختوں کو بھی ٹیگ کیا جائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اگر ہم ان بڑے درختوں کو اور قدیم درختوں کو ٹیگ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ خاص طور پہ ایسے جو قدیم درخت ہیں جیسے بری امام کے علاقے میں یا جو ارد گرد جو مزار موجود ہیں ان علاقوں میں اور شاہ آدتہ کے علاقے میں جو قدیم جن کی عمریں 500-1000 سال تک بھی عمریں موجود ہیں، ان درختوں کو سیو کر کے ہیریٹیج کا درجہ دیا جائے تاکہ لوگ ان درختوں کو نہ کاٹیں، کیونکہ رپورٹ میں یہ آ رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جب گھر بناتے ہیں لوگ یا لوگوں کو جو پلاٹس الاٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ جو ٹیگنگ کی مہم ہے یہ بہت اچھی ہے، لیکن پہلے مرحلے میں اگر آپ ان قدیم درختوں کو اور ان ہیریٹیج رکھنے والی جگہوں کو پہلے ٹیگ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اسلام آباد میں درختوں کو ٹیگ کرنے کا انیشیٹو یوں تو بہت اچھا ہے، لیکن اسلام آباد کی حدود میں یہ درخت کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سب کو تو ٹیگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک عمل بڑے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ جو جتنے بھی قدیم پرانے درخت ہیں جو اسلام آباد کی حدود میں اسلام آباد بننے سے پہلے کے جتنے گاؤں ہیں اور اسلام آباد جب بنایا گیا تو اس کی پلاننگ میں جو قدیم نیٹو درخت لگائے گئے ان درختوں کا ہم ڈیٹا اگر بنا لیں اور ان درختوں کا ڈیٹا ہم پبلک کر دیں اور وہ گوگل میپس پہ اویلیبل ہو، تو اس میں دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو ہم ان نیٹو درختوں کو بچا سکیں گے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے کٹنے کے در پہ ہیں، اور دوسرا اگر ایک اور چیز پبلک کی جائے کہ اسلام آباد پنڈی کی حدود میں کتنے درخت ہیں جو کہ ہمارے نیٹو ہیں اور جو یہاں پہ فلرش کر رہے ہیں، جو کئی سال پہلے کئی دہائیوں پہلے لگائے گئے، یا یہاں پر جو اس کا ڈیٹا پبلک کیا جائے تاکہ لوگ ان درختوں کی زیادہ شجرکاری کریں جن کے اوپر کم سے کم ایفرٹ ہوتی ہے۔ اور باقی میں نے تفصیلی میسج اس کے ساتھ مزید کر دیا ہے۔ تو درخت بچائیں، لوکل درخت لگائیں، نیٹو درخت لگائیں اور قدیم درختوں کو بچائیں۔